السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ خیام الجنتی، جنت کے خیمے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جنت کے نام، اس کی شان، اس کی وسعت، اس کے درجات اور اس کے محلات کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے دلوں میں ان کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا ان کا تذکرہ سن کے بس ایک خواب صحیح لگتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ اس جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے ہمارا قیام ہو، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ کیا کبھی ہم نے جنت میں اپنا گھر تصور کیا ہے؟ یہ تمام خیالات کیا ہمیں آتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے انبیاء کرام، شہداء اور صادقین کی رفاقت کی تمنا کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں ابھی تک حقیقی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ رب کو راضی کرنے اور جنت کے حصول کے لیے جو حقیقی کوشش کرنی چاہیے اس کا ابھی تک آغاز ہی نہیں کیا ہم نے۔ کیونکہ جس چیز اور خواہش کی تمنا اور تڑپ دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ تمنا نہ راتوں کو سونے دیتی ہے اور نہ دن کی کوشش کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ اپنی کوششوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو دنیا اور اس کی زندگی ایک بازار کی مانند ہے جو نفع اٹھانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جس نے نفع اٹھا لیا وہ کامیاب ہے اور جس نے خسارہ اٹھایا وہ ناکام ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک بازار کی مانند ہے۔ بازار میں جائیں تو ہر کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نفع اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک آخرت کے حوالے سے نفع اٹھانے کی کوشش میں ہیں۔ تو اسی میں کچھ لوگ خسارہ اٹھانے والے بھی ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک قیمت مقرر کی ہے جو صرف جنت ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی نہ ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا اور اس کی نعمتوں پر اور اس کی زندگی پر ہی راضی ہو کر بیٹھ جائیں اور آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کوئی قربانی ہی نہ دیں۔ تو جنت کے علاوہ اور کسی چیز پر بھی راضی نہیں ہونا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہوتے تھے کہ آج اپنی جان کو خرید لو، بازار لگ چکا ہے، قیمت موجود ہے اور سامان سستا ہے۔ اس بازار اور سر و سامانی پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ آخرت کا دن ہوگا۔ اور قیمت سے مراد ہے نفس، یعنی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا کر جنت کے خریدار بن جاؤ۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا آج اور یہ وقت گزر گیا تو روز قیامت پھر کیا ہوگا کہ لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرنا چاہیں گے لیکن وہ جنت کے خریدار نہ بن سکیں گے، کیونکہ وہ ان سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا کہ وقت گزر گیا امتحان کا، کوشش کا۔ تو اس کے بعد اگر انسان یہ تمام تمنائیں کرے گا بھی کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو نہ ہی اس کو موقع ملے گا، نہ توفیق ہوگی اور نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا۔ تو دنیا میں تو ایک کھجور بھی جو خالص نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کی گئی ہو میزان میں بڑی بھاری ہے۔ تو دنیا کا تقاضا تو بہت کم ہے، دنیا میں اللہ نے ہم سے بہت کم تقاضا کیا ہے اور ہم اس کے لیے بھی صحیح معنوں میں کوشش نہیں کرتے۔ امام محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو اس پر تعجب نہیں کریں گے؟ کہ اگر جنت میں کوئی رو رہا ہو تو کیا اس پہ تعجب ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو ان سے بھی یہی فرمایا گیا کہ کیوں نہیں۔
تو انہوں نے پھر فرمایا کہ جو دنیا میں ہر وقت ہنستا ہے اور اس نے اپنے ٹھکانے کے بارے میں نہ جانا، وہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے کہ اسے اپنے ٹھکانے کا علم ہی نہیں۔ یعنی کہ لوگ اتنے زیادہ غافل ہیں آخرت سے اور آخرت سے متعلق تمام امور سے کہ تمام زندگی بیت جاتی ہے، لیکن انہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا آخرت کا، آخرت کی جواب دہی کا، اپنی اصلاح کا۔ تمام زندگی بس کھیل اور تفریح میں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی سورج کو دیکھ کر سائے میں آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ سورج کی جو دھوپ ہے خاص طور پہ گرمیوں میں وہ برداشت نہیں ہوتی۔ سورج کی روشنی میں یا اس کی دھوپ میں کھڑا ہوا انسان سائے کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم دوزخ کی دھوپ پر جنت کے سائے کو ترجیح نہیں دیتے، کہ ہم اس جنت کی تلاش میں نہیں رہتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دوزخ کی دھوپ ہے اور جنت کی چھاؤں ہے۔ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیونکہ آج ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ آج ہم محض دنیا کے خریدار ہیں، ہم ہر چیز میں محض اپنی خواہش نفس کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اللہ کی بات کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا اس حالت کے ساتھ ہم اس جنت کے خریدار بنیں گے؟ ذرا سوچیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندہ کب راحت کی لذت اٹھاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں پہلا قدم رکھنے کے ساتھ ہی۔ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ راحت اور سکون صرف جنت میں ممکن ہے، دنیا راحتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں راحتوں کے ساتھ غم اور مصائب بھی ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کی زندگی کو ہی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیں، اپنا گھر جنت جیسا بنا لیں اور باقی چیزیں بھی۔ اسی لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل اور کام ہے جو دنیا میں ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ لامحال ہے کہ انسان اپنی ذات سے تمام مشکلات اور مصائب کو دور کر دے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں رکھی یہاں کہ جو ہمارا دل چاہے ہم ویسا کر لیں۔ کئی بار وسائل بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت کچھ اور ہی ہوتی ہے کہ وہ تمام وسائل کسی اور راستے میں لگ جاتے ہیں یا بسا اوقات ضائع ہو جاتے ہیں اور ہماری خواہش وہیں کی وہیں ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو دنیا میں جنت جیسا ماحول ناممکن ہے بنانا۔ اگر کوئی اس کوشش میں رہے گا تو بس خود کو تھکائے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں قیدی کی مانند ہے، جو ہر وقت دنیا میں اپنی گردن چھڑانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جب تک اس کی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ کہ ایک بندہ مومن دنیا کی زندگی میں چین، سکون اور آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کون سا ایسا نیک عمل کرے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو جنت کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص مقربین کا مشغلہ ہے۔ جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جن کو اللہ کے قرب کی حرص ہوتی ہے، وہ پھر سکون اور آرام سے نہیں بیٹھتے۔ ان کی تو راتوں کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام دن بھی وہ تمام اعمال سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اسی نقش قدم پہ تھے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد سارے صحابہ کرام جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہا پاک دامن رہ کر تمام عورتوں سے افضل ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اچھے عمل کر کے جنت میں تمام عورتوں کی سردار ٹھہریں۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے وہاں مسکن بنا لیا، تو ہم ذرا سوچیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم بھی ان سب کی رفاقت چاہتے ہیں تو کیا ہمارے اعمال بھی انہی جیسے ہیں، ہماری کوششیں بھی انہی جیسی ہیں؟ تو جتنی خوبصورت وہ جنت ہے ویسے ہی خوبصورت اعمال بھی چاہیے اس میں داخل ہونے کے لیے۔ اور اس جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جنت کے محلات کے بعد جنت کے خیموں کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو بظاہر سننے میں تو خیمے کا لفظ بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن ان خیموں کی بھی بڑی شان ہے جو جنت میں ہوں گے۔ تو جنت کے خیموں کی خوبی سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 میں بتائی گئی ہے، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی، بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پہ جنت کی حوروں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت کی حوروں کا وصف بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوب سیرت بھی ہوں گی۔ محض ان کا ظاہر ہی خوبصورت نہیں ہوگا بلکہ ان کا باطن بھی خوبصورت ہوگا، کہ وہ پردہ نشین ہوں گی، کہ اپنے خیموں میں ہی ٹھہری رہیں گی، جو ان باغوں میں سیر و تفریح کے بعد شاہی بیگمات کی طرح خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، اور کیا مجال ہے کہ کوئی غیر ان کو دیکھ سکے۔ یعنی سیر و تفریح کے بعد جو حوریں ہوں گی وہ اپنے خیموں میں ہی ٹھہری رہیں گی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کی خوبی جو ہے وہ گھر رکے رہنے میں ہے۔ تو ان الفاظ میں ان عورتوں کے لیے ہر طرح کی خوشحالی اور نعمت میسر ہونے کا اشارہ بھی ہے۔ جیسے دنیا میں سردار عورتوں کو کسی کی نوکری یا خدمت یا کھیتوں وغیرہ میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا، حتیٰ کہ میل ملاقات کے لیے بھی دوسری عورتیں ہی ان کے پاس آتی ہیں۔ کیونکہ وہ بہت معزز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ بھی بہت معزز ہوں گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حور کے معنی ہیں کالی آنکھوں والی، اور مجاہد نے کہا کہ مقصورات کے معنی ہیں کہ ان کی نگاہ اور جان اپنے شوہروں پر رکی ہوئی ہوگی، وہ اپنے خاوندوں کے سوا اور کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، یا کسی پر آنکھ ڈالیں گی ہی نہیں، اپنے خاوند کے سوا اور کسی کی خواہش مند نہ ہوں گی، اور اپنے خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ان کا دل جو ہے نا وہ اپنے خیموں میں ہی لگے گا، اور وہ صرف اپنے شوہروں پہ نظر ڈالیں گی، اس کے علاوہ کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ انہی خیموں کا ایک وصف ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ان ابی بکر ابن عبداللہ ابن قیس ان ابیہ ان فی الجنۃ خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی، ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی، کیونکہ جنت میں ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بیوی ہوگی اور باقی حوریں ہوں گی، اور ایک کنارے والی دوسری کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی۔ مراد یہ ہے کہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا۔ ہمارے تو ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ خیمہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں بامشکل لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو جنت کے خیمے ہوں گے وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ سمجھ لیں ہمارے گھروں کی طرح ہی ہوں گے، کہ جس میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے، اور وہ باری باری ان کے ہاں یا ان کے پاس چکر لگائے گا، لیکن وہ اس قدر فاصلے پر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے وہ اہل خانہ، اور کسی کا بھی دل پریشانی یا حسد کا شکار نہ ہوگا ایک دوسرے کے لیے۔ تو جنت میں صرف خیمے ہی موتیوں کے نہ ہوں گے،
بلکہ گھر بھی موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بشارت ملی تھی۔ قال بشروا خدیجۃ ببیت من الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو، جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا، نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو گھر یا محل تیار کیا ہے وہ موتیوں کا ہے، جس میں کوئی شور نہیں ہے۔ تو یہ جنت کے خیموں کا وصف تھا، اور جنت کے خیموں سے متعلق احادیث میں زیادہ روایات موجود نہیں ہیں، زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن وہ دنیا کے خیموں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک اہم بات ان خیموں سے متعلق ہمیں پتہ چلتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔